السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. صلوات محمد وآل محمد پر. مومنین، اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے، یو آر ریکویسٹڈ ٹو ریسائٹ سورہ فاتحہ فار مرحوم عبد الغلام حسین صبور اینڈ کل مرحومین. الفاتحہ. Recite a salawat, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. Since it's the Shuruat Shadi majlis of our brother Kumail and sister Sidra, I thought of talking about some of the golden laws of a successful marriage. Although we would like to congratulate Kumail and his to-be wife, inshallah, on this great occasion, inshallah, of their Shuruat Shadi Majlis. But these rules and these, inshallah, laws apply to all of us. They are not just about those who are getting married. No, they are for all of us, inshallah. And so, the first and the foremost thing that we should know as Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala has given a lot of importance to marriage in Islam. Marriage is one of those important things for a Muslim that the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala has clearly said that your iman, your deen cannot be complete without marriage. As long as you are single, your iman, your religion is half complete or it is incomplete. And when you get married, your religion
inshallah, becomes complete. And so, marriage is, according to our religion, the best institution established for a moment. Because marriage protects a moment from falling into so many sins and so many things. Because life without marriage is a kind of a purposeless life. A life without marriage has no purpose and it remains incomplete. And those who delay their marriage deliberately, not having some valid excuse, some people might have some valid excuses, that is another thing. But if a person doesn't have any valid excuse, he just wants freedom, kind of, to be free and to be able to do anything. Such a person, sooner or later, would be a victim of some of these psychological problems. And it's true. Because he is living or she is living an aimless life, a life without purpose. And this is why the Holy Quran says, وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ. And those who are single among you, find a spouse for them. Get them married. And so, it is really, really important for those who are single. They try to get married, inshallah, as soon as possible and as and when the conditions are, inshallah, right for them. So, what are the golden laws of a successful marriage? Okay, the time is very short. Unfortunately, I don't have much time, and it's something that requires a lot of, you can say, details, some explanation. So I'll be just giving you some hints, I would say, some very brief explanation about some of these laws. And these are taken from the ahadith of the Aimma alayhi salam and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Salawatu Muhammad wa ala Muhammad. So, the first and the foremost law of a successful marriage is love and respect. Love and respect are two essential things for a successful marriage, or rather, they are the same thing, I would say. Love is extremely important, and that this love, I mean, we can explain this by giving just this example. Why do we never forget our parents, especially our mothers? Why whenever there is a problem, whenever there is something good that we want to enjoy, the first person that comes to our mind is our mother. Why is that? It is because our mothers have given us unconditional love. Our parents have given us unconditional love. And so we never forget them. And we would never be able to forget them. And so this is why, if we want to have a good relationship with our spouses, our wives, love is the most important ingredient of a successful marriage. And if there is no love, a marriage cannot be called a successful marriage. So it is important. It is important for all of us, inshallah, those who are married, to say, I love you to our wives. And this is not my statement. And we forget, as we grow older, sometimes we forget about these things. It becomes only some chores, some responsibilities, some duties, and we forget to enjoy love or loving relationship. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. This statement, I love you, uhibbuki, never goes out of a woman's heart.
Never. So it is important. Instead of saying I love you to someone else, say it to our wives, inshallah. That is very important. And it will strengthen our marriage, inshallah, marital life. With love come respect. Without respect, love is not going to be helpful much. So mutual respect is also important. Giving respect to each other. Sometimes when we become too friendly with some people, we start disrespecting that person. It's not right. It's not good. This is why the religion, our religion, beautiful religion, Islam says, you should not cross some limits. You should have those limits whereby, what is that limit? That the limit is that you don't become too friendly to someone to the extent that you start humiliating that person or insulting that person or disrespecting that person. It is not allowed. It's not right, because then that relationship would turn into a sour relationship kind of. It will not continue. It will not be that loving relationship. So love goes with respect. And so we should always, as much as we want to love our wives or we love them, respect is also important. It's not that the love is the only thing and we can say anything to our wives, because I love you, I can say anything to you. It's not like that. Because I love you, I can hurt you also. No. I love you and I respect you. And it is extended. This respect especially is extended to the extended family also. I respect you and I respect your parents also. I respect you and I respect your, let's say, brothers and sisters also. And so on. And it's true for both the sides. And for husband and wife also. If I have married to someone, it doesn't give me license to disrespect their parents. No. And also, it applies to the parents of the in-laws, both sides. They should not disrespect the spouses of their children. They are not allowed by law. Salawat par Muhammad wa ali Muhammad par. I'm looking at the clock and I see. So I'll give you just some, I would say, headlines. Understanding. The second important law, probably even before loving, is understanding. Try to understand each other before judging each other. And it applies in our day-to-day life also, with others also. Don't judge anybody because of his appearance and because of something. No. Judging, first of all, is not allowed in Islam. But understanding each other is the most important part of a successful marriage. Without understanding, put yourself in the shoes of your spouse, and she or he should also do the same. If you don't understand each other, then there will be problems. No? Try to see the opinion or view of the person also on certain issues and certain matters, because it's not about you only, it's about them also. Whatever decision you take or make affects them also, and whatever they do affects you also. So it's important that you understand each other's point of view and understand each other, likes and dislikes of each other, and respect them. Sometimes you may like something, but the spouse may not like it. So you have to respect. You don't have to, go and say or force, because I like it, you should also like it. Why don't you like it? You have to accept it. No, it's not like that. Maybe
maybe when your love and respect would grow, you would learn how to compromise. That's another thing, inshallah, that comes later. So instead of, let's say, blaming each other for problems, for issues, try to understand each other. You would be able to avoid so many problems that you would be able, you would thank me, inshallah, and you would say, yeah, it is true. It's true. Because life after marriage is about decision making on everything. What to cook, what not to cook, where to go, and so on and so forth. There are numerous examples. Number 3 is compromise, acceptance, and patience. Compromise is very important. Now, marriage is about compromising. You maybe, despite, doing the best kind of research in finding your spouse, there would be things that you would not know about your spouse. Never. It's not possible. And so there is a very, very big room for compromise on many, many issues and many, many things. And without compromise here means being patient. Compromise here means being able to accept the other with whatever or whoever that person is. Now, after marriage, you are one. You are looked as one family, one. So compromise is also very important. I give many examples when it comes to these things, but I'm going very, very quickly because the time is very limited. Number 4 is appreciation and thanking each other. Appreciation and being thankful is extremely important. We forget. We forget about saying thank you. It doesn't cost anything, but because of sometimes, pride, and because sometimes, not paying attention or taking things for granted, we forget to say thank you. And we don't say thank you to each other. No. Whereas if somebody comes and, mashallah, has brought a glass of water for me, I would normally say thank you. But if the same is done by my wife, I may forget about that thank you, which is not right. थोड़ा सा उर्दू में भी अर्ज कर दूं तो ये थैंक यू जो है और एप्रिसिएशन जो है बहुत जरूरी है. बिना एप्रिसिएशन के शादी में क्या हो जाता है? बोरिंग हो जाती है. और उसके बाद फिर जो है वो बातें इधर से बाहर निकलती, उधर जाती हैं. वाइफ जो है कंप्लेन कर रही है हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड जो है कंप्लेन कर रहा है वाइफ के बारे में कि भाई मैं तो इतना करता हूं, मैं तो इतना करती हूं, सवेरे से शाम तक के मैं बच्चों का ख्याल रखती हूं. और शौहर कहता मैं सवेरे से शाम तक के काम करता हूं. एक शुक्रिया का लफ्ज भी जो है वो जबान पे नहीं आता है. तो इसी वजह से थैंक यू बोलना और अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है. नो एक्सपेक्टेशंस. तवक्कुआत, इसको एक्सपेक्टेशन मींस तवक्को इन उर्दू. सो तवक्कुआत जो है वो सबसे पहले डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर. नेवर एक्चुअली, बिकॉज देन यू आर हेडिंग फॉर डिजास्टर्स. जब भी तवक्को आप करेंगे, जब भी एक्सपेक्टेशंस आपकी स्पेशली हाई होंगी, उस वक्त प्रॉब्लम्स वहीं पर पैदा होंगे. आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस एंड आई एक्सपेक्ट यू टू डू दैट, or be like this or be like that, behave like this or behave like that. Don't have high expectations. Yeah, try to discuss things, but don't have expectations, high expectations especially, and especially unrealistic kind of expectations. मैं दोनों तरफ से कह सकता हूँ बहुत सी चीजें. लास्टली जो है, और उसके बाद मैंने मजलिस को खत्म कर दिया, वो है saying sorry. Saying sorry is also very important. आप भी इंसान हैं और वो भी इंसान है, और दोनों से चाहे जितने पढ़े लिखे हों, मैं लिख के कहे तो मेंबर में बैठा हूं, लिख के कही, जितने पढ़े लिखे हों
جتنے سیولائزڈ ہوں، چاہے جتنے جو ہے وہ جس فیملی سے بھی ہوں، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے جہاں سے بھی ہوں، غلطیاں کہیں نہ کہیں ہوں گی، مسٹیکس ضرور ہوں گی کہیں نہ کہیں پر. اور اس وقت جو ہے اگر انسان سوری کہہ دے تو پھر بہت سی پرابلمز اپنے آپ جو ہے وہ حل ہو جائیں گی. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جب بلڈ اپ ہوتی جاتی ہیں تو آخر میں جو ہے وہ اتنی بڑی پرابلمز ہو جاتی ہیں. اگر آپ جو مثلا میٹریمونیل کمیٹی میں ہوں گے یہاں پر، وہ جانتے ہوں گے، اور جو ڈیل کرتے ہیں سب ایشو سے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی چیزیں کچھ نہیں ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایکسپیکٹیشنز جو ہے میٹ نہیں ہوئی مثال کے طور پر، یا غلطیاں ہو گئی، اس نے سوری نہیں کہا، بس اسی کے اوپر پورا جھگڑا، اسی کے اوپر طلاق ہو گئی، اسی کے اوپر چھوڑ دیا. اسی وجہ سے سوری کا کہنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی جو ہے وہ سونے سے پہلے سوری کہہ کے بیری دا ہیچٹ، خدا حافظ، اور نیکسٹ ڈے از دا نیو ڈے. forgive and forget. اگر ہم نے اسلام میں کچھ سیکھا ہے تو اس چیز کو ضرور یاد رکھیں. forgive and forget میرج کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے. نہیں تو اس میں کیا ہوگا، آپ کی بھی زندگی تلخ ہوگی، پرابلم میں ہوگی، اور سامنے والے کی بھی، اور پھر آخر میں بڑھتے بڑھتے بہت پرابلمس ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ شروعات شادی کی بھی مجلس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے. تو اس وجہ سے میں چند جملے مصائب کی بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اہل بیت علیہ السلام کو مجھے موقع نہیں ملا، نہیں تو میں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس جو ہے پیش کرتا کہ کس طرح سے ایک سکسیسفل میرج جو ہے وہ اہل بیت نے ہمارے سامنے گزاری ہے. اور واقعا اس میں جو ہے وہ سیکریفائس اتنا ہے بتا نہیں سکتے، اتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے بتا نہیں سکتے. اور اس کو دیکھنا ہے تو آپ مولا علی اور امام جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کی بہت اونچی پرسنالٹی ہے. واقعا کربلا میں آ کے دیکھیں، امام کی جو زوجائیں ہیں، امام کی، کیا وہ معصوم تھی؟ نہیں، معصوم نہیں تھی. وہ انسان، عام انسانوں کی عام انسان تھی، ہے نا. لیکن اتنی زبردست محبت ہے امام سے، اتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے، اتنی زبردست جو ہے وہ اتنا احترام ہے کہ وہی مائیں اپنے بچوں کو امام کے اوپر سے قربان کرنے کے لیے پیش کر رہی ہیں. وہی مائیں. ایک شادی کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، میں اس کا ذکر تو نہیں کروں گا آپ کے سامنے. کچھ روایات میں جو ہے وہ سنا گیا ہے کہ ایک شادی بھی ہوئی تھی کربلا میں. مجھے نہیں معلوم، کچھ علماء پڑھتے ہیں، لیکن اگر سے روایت صحیح ہے تو وہ اس انداز سے شادی تو نہیں ہوئی تھی، خالی امام نے نکاح پڑھایا تھا. لیکن ایک اور بھی شادی ملتی ہے، وہ نیولی ویڈڈ ایک کپل ہے کہ جو امام، وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اور جب انہوں نے دیکھا امام علیہ السلام کو تو اپنی قربانی کو کس طرح سے پیش کیا ہے وہ آپ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، میرے آقا و مولا حسین، آپ کی مظلومیت کو سلام، کہ جب دنیا والے آتے ہیں اور آپ کی قربانی کو دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ان کے دل پگھل جاتے ہیں. اسی وجہ سے تو جو دشمنی ہے عزاداری سے اسی وجہ سے ہے، کیونکہ عزاداری وہ عبادت ہے کہ جو اگر واقعا صحیح انداز سے کی جائے تو دشمنوں کے دلوں کو بھی یہ پگھلا سکتی ہے. بس عزیزان محترم، میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ جب آقا حسین کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد یہ ظالم آگے بڑھ کے کہتے ہیں گھوڑوں کی نال بندی کی جائے. گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ ملعون وہ ظلم کرتے ہیں کہ جس سے پیغمبر
پیغمبر نے جانوروں تک کے لیے منع کیا ہے. کیا ہوا؟ حسین کا جنازہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. ایک بہن ہے ایک جو اپنے آپ کو حسین کے لاشے پہ گرائے دیتی ہے، مجھے پامال کر دو مگر میرے بھائی کو چھوڑ دو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار عالم اقتضا روابیہ و بالہا و بنیہا، پالنے والے ہم سے ذکر خیر کو قبول فرما، پالنے والے اس میں کوئی بھی کمیاں نقص کو معاف فرما، ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پالنے والے جس مقصد کے لیے اس مجلس کو رکھا گیا ہے، پالنے والے شروعات شادی کی بھی مجلس تھی اور ایصال ثواب کی بھی مجلس تھی، تو ہم دونوں کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. پالنے والے جو ہمارے کمیل بھائی ہیں اور ان کی انشاءاللہ ہونے والی زوجہ ہیں، پالنے والے ان کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ان کو عنایت فرما، ان کی جوڑی کے سلامت رکھنا. پالنے والے ان کو دن دنیا اور رات چوگنی جو ہے وہ ترقی عطا فرما. اسی طرح سے جن مرحومین کے لیے اس مجلس کو رکھا گیا، پالنے والے ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما. ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے اور ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا